الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے کسی عمل کی کوئی حاجت نہیں، اس کی اپنی احتیاج کے تحت ہی اسے شرعی امور کا پابند کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی تمام تر گفتگو اور تمام کاموں میں اپنے آپ کو تمام محرمات سے دور رکھے، ہر اس چیز سے دور رکھے جس سے رب العالمین نے دور رہنے سے حکم فرمایا ہے، اور ہر اس چیز کو اپنائے جس کے اپنانے کو رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے۔ روزے کا مقصد ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ جب انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹی باتیں سنتا ہے، مشغلے کرتا ہے، تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کا جو حقیقتاً اجر و ثواب ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر انسان ان پر جو ہے وہ دائماً عمل کرتا رہے، یہ باتیں سنتا رہے، جھوٹ بولتا رہے اور نہ چھوڑے، تو روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی، کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بالکل احتیاط نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی آدمی 30 دن ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے بچتا ہے، تو یقیناً ان 30 دنوں کا اثر جو ہے وہ اس کو پورا سال جو ہے باقی رہے گا۔ بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بچتا رہے گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان کا ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی رمضان کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ رمضان بھی گزرا ہے، جیسے وہ باقی مہینوں میں مشغلے کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں اپنے دل بہلانے کے لیے، اسی طرح رمضان شریف کے اندر بھی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح ہی جھوٹی کہانیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور اسی طرح ہی وہ جھوٹ سنتے ہیں، بولتے ہیں، گویا کہ ان پر رمضان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر
اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی برائی سے نہ رکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کی شکل میں پھر ایک شیطان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری حدیث مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو کسی قسم کی فحش بات یا جہالت کا کام نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے جھگڑے یا گالی گلوچ دے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ روزے دار کو برائی سے بچنے کی ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی دوسرا اسے جھگڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ وہ دل میں کہے کہ میں روزے سے ہوں اور اپنے عمل سے ظاہر کرے، لیکن بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے، یعنی کہہ دے اسے کہ میں روزے سے ہوں، تو انشاءاللہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، روزہ اسے روکے گا اس برائی سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔